اللہ 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 اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وَلَا تَقُولَنَّ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے، آپ لوگوں نے آیت سنی ہے، آئیے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، لمن، اس شخص کے لیے، یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتا ہے، جو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے، اس کے لیے اموات، مردہ کا لفظ استعمال نہ کرو، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس میں آج ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 154، اور یہ آیت وا سے شروع ہو رہی ہے۔ واو جو ہے نا، یہ اس آیت کو پچھلی آیت سے ملاتی ہے۔ پچھلی آیت میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگنی ہے۔ اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو جو فرض مسلمانوں پر عائد ہوا شہادت حق کا، انبیاء سے دین لے کے لوگوں تک پہنچانے کا جو کام شروع ہوا ہے، اس میں جن جن ٹولز کی ضرورت ہے، جن جن ویپنز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ بات کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صبر ہے، نماز ہے، اور جیسے کہ پہلے بھی بتایا پچھلی آیت میں بھی کہ تن من دھن لگانا ہوگا، تو اس میں جان کی قربانی، جو کہ اس راستے میں آپ سمجھیں کلائمیکس ہے، قربانی کا کلائمیکس، جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی۔ مکے میں دیکھا جائے تو جانی نقصان بہت کم ہوا تھا، حضرت عمار کے گھر والے شہید ہوئے تھے، ایک دو اور غلام شہید ہوئے، لیکن اس کے بعد اس طرح سے جانی نقصان نہیں ہمیں نظر آتا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، غزوہ بدر میں بھی صحابہ کرام کی شہادتیں کم ہیں، احد میں زیادہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ جان بھی قربان کرنی پڑتی ہے اس راستے میں، اور لوگوں نے کی بھی ہے، اور آج تک کر رہے ہیں شہادت حق۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے اس راستے میں جان کی قربانی دیتے ہیں، اسے مردہ نہیں کہنا۔ موت کا لفظ، مردہ کا لفظ ایک مایوسی کی طرف لے کے جانے والا ہے، مایوس کر دیتا ہے انسان کو، تو اس کے لیے شہید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ زندہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ زندہ ہیں، مطلب وہ ایک عارضی زندگی سے نکل کر دائمی زندگی کی طرف، اصل زندگی کی طرف چلے گئے ہیں۔ یہ چھوٹا سا سفر تھا جو انہوں نے طے کر لیا ہے، اور اب وہ عارضی زندگی کی طرف چلے گئے ہیں۔ موت ایک حقیقت ہے، دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی انسان اس چیز سے انکار نہیں کرتا۔ اب کسی سے بھی بات کریں موت کے بارے میں، آپ کا کیا خیال ہے، تو ہر کوئی کہے گا موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے، بٹ what happen after the death، موت کے بعد کیا ہوگا، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان بالکل مر کے مٹی ہو جائے گا، اور کچھ کہتے ہیں جی اگلا جنم شروع ہو جائے گا، اور اسلام ہمارا جو مذہب ہے، ایسے ہی کسی غیر مسلم کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں نے تو موت کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے، انہوں نے تو موت کو بھی خوبصورت بنا دیا ہے، یعنی
اسلام جو کنسیپٹ دیتا ہے موت کے بارے میں، وہ ایک خوبصورت کنسیپٹ ہے، وہ اللہ سے ملاقات ہے، اور وہ اللہ کی مرضی کی اگر زندگی گزار کے آتے ہیں، اور جیسے کہ یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر شہید ہو کے آتے ہیں تو پھر وہ ایک خوبصورت زندگی پائیں گے، ایسی زندگی کی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پہ، آج سے آپ 200 سال پیچھے چلے جائیں، 200 سال پیچھے کے بندے سے اگر ہم بات کرتے کہ جیسے گھروں میں عورتیں آٹا تک خود پیستی تھیں کہ مشینیں آ جائیں گی جو آٹا بھی پیسیں گی اور مسالے پیسیں گی، تو وہ ورطہ حیرت میں گم ہو جاتی، وہ امیجن کرتی کہ یہ کیسے ہوگا۔ پھر ان کو بتایا جاتا کہ جو اتنے لانگ ڈسٹینس کسی سے بات کرنے کے لیے مدتوں گزر جاتی ہیں، تو فون آ جائے گا، آپ فوراً بات کر سکیں گے۔ اور پھر فون کے علاوہ خود مجھے یاد ہے ہم اپنے بچپن میں سنتے ہوتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کو فون میں آپ تصویر بھی دیکھ سکیں گے، یعنی ہم اس کو عادی ملاقات سمجھتے تھے کہ صرف بات ہو رہی ہے، لیکن یہ کہا جاتا تھا کہ تو پھر ہم امیجن کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کیا اس فون کے اوپر ویڈیو چلنی شروع ہو جایا کرے گی، مطلب وہ جو پی ٹی سی ایل والے وہ فون ہوتے تھے، تو اس طرح ذہن جو ہے نا وہ امیجن کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو آج سے 200 سال پیچھے کا بندہ فون کے بارے میں امیجن نہیں کر سکتا تھا، وہ ویڈیو کال کے بارے میں امیجن نہیں کر سکتا تھا، انٹرنیٹ کے بارے میں وہ امیجن نہیں کر سکتا تھا۔ تو ایسے ہی جب ہمیں جنت کی خوشخبریاں دی جاتی ہیں، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، جو اب تم جو فروٹ کھا رہے ہوگے کھاتے کھاتے دل چاہے گا کہ یہ نہیں وہ ہونا چاہیے، تو فوراً وہ آ جائے گا۔ اب ہم امیجن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پھر موت خوبصورت لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، دل چاہتا ہے کہ جلدی جلدی ان نعمتوں کو ہم پا لیں۔ تو اسی لیے کہا کہ موت خوبصورت، اسلام نے تو موت کو بھی خوبصورت بنا دیا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں موت کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، جس نے اپنے دل سے موت کو نکال دیا ہوتا ہے، موت کا خوف، موت کا شائبہ اس نے نکال دیا ہوتا ہے اپنے اندر سے۔ بلکہ مجاہدین کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو موت سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا یہ کانسیپٹ ہوتا تھا کہ اگر زندگی ہے تو موت خود زندگی کی حفاظت کرے گی۔ جب مسلمانوں نے شروع میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب باہر نکلے تھے نا مکہ کی سرحدوں سے، مدینہ کی سرحدوں سے باہر نکل کے پرشین امپائر اور رومن امپائر کے ساتھ جنگیں کی تھی، تو وہ لوگ حیران ہوتے تھے کیونکہ وہ خود کو منجے ہوئے فوجی اور منجے ہوئے سمجھتے تھے ہمارے پاس سپاہ ہے، ہمارے پاس فوجی ہیں۔ وہ حیران ہوتے تھے کہ ان لوگوں نے کہاں ٹریننگ پائی ہے، یہ تو قبیلوں کی آپس میں جنگیں کرنے والے کہاں دنیا کی اتنی ڈیولپ قوم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، کیسے کھڑے ہو گئے ہیں، کس بنا پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو صرف یہ شوق تھا، جذبہ شہادت تھا، شہادت کا شوق تھا۔ اور شہید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پر موت کی سختی نہیں آتی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جب موت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ موت یہ آخری تکلیف ہے جو تمہارے باپ کو پہنچ رہی ہے، یعنی موت کی سختی سب کو آنی ہے، لیکن شہید کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کو کوئی موت کی سختی نہیں آئے گی، اور پھر یہ کہ کوئی عذاب قبر بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ان ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، یستبشرون بما آتاہم، اور اللہ نے جو ان کو دیا ہے وہ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مرتے ہیں وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اور شہیدوں کے بارے میں آتا ہے کہ شہیدوں کی روحیں خوبصورت پرندوں کی شکل میں جنت میں پھرتی ہیں، اور اللہ کے عرش کے نیچے ان کی قندیلیں ہوتی ہیں، وہ پھرتی رہتی ہیں جنت کے باغوں میں، اور پھر آ کے ان قندیلوں میں آرام کرتی ہیں۔ تو یہ آتا ہے۔ باقی اور کسی کی روح، یہ جو ہے نا کہ روحیں دنیا میں بھٹک رہی ہوتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہر جمعرات کو آتی ہیں، کچھ کہتے ہیں 40ویں کو آتی ہیں، 11 دن بعد آتی ہیں، تو ایسا کوئی کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ روحیں عالم برزخ میں ہوتی ہیں، لیکن شہیدوں کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ اسلام نے موت کو ایک خوبصورت چیز بنا دیا ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں جان تک دے دینا، اور پھر اس چیز کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اب دیکھیں نا کہ زندگی تو گزر ہی جانی ہے، کسی نے کس کام میں گزار دی، کسی نے سارا دن سو کے ٹی وی دیکھ کے گھر کے کام کر کے ایسی چیزوں میں گزار دی، اور لیکن جس نے اللہ، اب شہادت کی بھی کئی قسمیں ہیں، سب سے افضل اس میں یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، اس کا مصلح کیا جاتا ہے، جیسے حضرت امیر حمزہ کا کیا گیا تھا، تو وہ سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا، قتل ہونے والا، اور اس کے بعد پھر جو بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کرتے کرتے
وہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں، تو یہ سارا یہ شہادت حق کا کام کرتے کرتے جو وہ سارے پھر شہادت کے ہی آپ سمجھے اسی قافلے کے وہ ممبرز بن جاتے ہیں، اسی قافلے کے وہ ساتھی بن جاتے ہیں جو بھی اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک فضیلت بتائی ہے اللہ نے کہا موت کا لفظ ان کے لیے استعمال کرنا، یہ مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے، موت سے انکار نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں اس کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ تو اللہ کے راستے میں شہید ہونا ایسی چیز ہے کہ انبیاء نے اس کی خواہش کی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بستر مرگ پہ تھے ان کو، اور حضرت خالد بن ولید وہ لیڈر ہیں، سپہ سالار تھے کہ جن کا نام سن کے نا لوگ مطلب لوگوں سے ملاتے ہیں، روم اور ایران کے لوگ کانپتے تھے، ان کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ وہ کس طرح سے آتے ہیں اور کس طرح سے دشمنوں کی صفوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں اور بجلی کی طرح وہ نازل ہوتے ہیں۔ تو وہ جب ان کو موت آئی نا وہ اپنے بستر مرگ پہ تھے اور انہوں نے کہا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر تلوار کا زخم نہ لگا ہو، تلوار کا، تیر کا، نیزے کا، لیکن میں ان لوگوں کے لیے مثال ہوں جو میدان جہاد سے بھاگتے ہیں، مجھے شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی، مجھے اپنے بستر پر موت آ رہی ہے۔ تو مطلب بڑے بڑے صحابہ اکرام نے، انبیاء اکرام نے شہادت کی خواہش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت سے نوازے اور ہمیں فریضہ شہادت حق جو ہے وہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس قافلے میں شامل کرے۔ تو امید کرتی ہوں اس آیت کی بڑی اچھی سی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔